शेर व शायरी और अदब की दुनिया आज एक ऐसा रास्ता है जो सियासत की डाइस पर जाने के लिए बहुत ही बेहतर है। क्या जुर्म किया है जो गज़ल बेच रहे हैं, क्या जुर्म किया है जो गज़ल बेच रहे हैं, हम अपने ही बागों का तो फल बेच रहे हैं। एक रात के मुशायरे को इनकलाब में तब्दील करके वो कभी मोतबर नहीं हो सकता। आप बहुत ज़्यादा मुशायरा पढ़ लीजिए, आपको शोहरत मिल जाएगी, लेकिन आपकी मोतबरियत जाती रहेगी। बहुत से लोग इस तरह दाइश के हीरो रहे, लेकिन उनके जाने के बाद उन्हें कोई याद भी नहीं करता है। इसलिए ज़मीन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। दाइश तो एक रात की बात होती है। आदाब अस्सलाम तमाम नाजरीन का मिल्लत टाइम्स पर मैं उमैर आज़मी इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ उत्तर प्रदेश ज़िला जौनपुर के शाहगंज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा गैबी जौनपुरी साहब। आइए इनसे हम आज हालात हाज़रा पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। इस्तकबाल है गैबी साहब आपका। बहुत शुक्रिया आपका उमर साहब। पहले तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक नाज़िम हैं, बड़े बड़े मुशायरों में जाते हैं, हिंदुस्तान के साथ साथ दूसरे मुल्कों में भी दौरा आपका होता है। तो अभी कोरोना से पहले और कोरोना के बाद क्या प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं इस तरीके से, या क्या बदलाव आया है कोरोना के बाद? देखिए, जब कोरोना आ गया, एक वबा फैल गई पूरी दुनिया में, तब लोगों ने अपनी तस्कीन के लिए, अपने ज़ौक़ के लिए मुशायरा ऑनलाइन पढ़ना और सुनना शुरू कर दिया। उसमें बड़े बड़े लोग आए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि जो नाज़रीन थे उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं मिली, उनको जायका नहीं मिला, उनको लुत्फ़ नहीं आया। इसलिए बड़े शोरा जो थे वो पीछे हट गए और ख़ामोशी से बैठ गए। इससे अदब का नुकसान हो रहा था, फ़ायदा नहीं हो रहा था। गैबी जौनपुरी साहब, कई लोगों का ये भी कहना है और मानना भी है कि शेर व शायरी और अदब की दुनिया आज एक ऐसा रास्ता है जो सियासत की डाइस पर जाने के लिए बहुत ही बेहतर है। तो क्या समझते हैं कि बहुत से लोग अब अपने ज़ाती मफाद को लेकर भी शेर व शायरी कर रहे हैं और अपना सियासत में एक अहम मकाम बनाने के लिए भी शायरी कर रहे हैं? देखिए, सहाफ़त, ज़हानत और शायरी, अगर इसके साथ सियासत भी आ जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जिस सियासत में बेईमानी हो रही है, लोग जीत कर जाते हैं और सो जाते हैं, उनको ख्वाब गफलत से जगाने के लिए जो हम लोग डाइस से शेर पढ़ते हैं, हुकूमत की नज़र करते हैं, ये सब काम ख़त्म हो जाएगा। और अगर शायर सियासत में आ जाएगा तो पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो जाएगा, सोने पे सुहागा होगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अदब की दुनिया में आए और एक तरीके से बिजनेस के तौर पे वो शेर व शायरी कर रहे हैं और एक तरीके से दूसरों के शेर पढ़ते हैं खुद। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, दरअसल असातिज़ा की ये गलती है कि वो कलाम लिखते हैं और दूसरों को देते हैं। अच्छा, उनकी भी गलती नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है कि असातिज़ा जो होते हैं, फ़नकार होते हैं, इल्म उरूज़ जानते हैं, बहर जानते हैं, लेकिन उनके यहाँ पैसे की बड़ी क़िल्लत है। उस पैसे की वजह से 1500 में अपना कलाम वो बेच दिया करते हैं। दौर हाजिर में मेरे जहन में एक शेर है, वो शेर सुन लीजिए कि आदमी पेट के लिए कुछ भी करता है। और ये शेर यूँ है कि क्या जुर्म किया है जो गज़ल बेच रहे हैं, क्या जुर्म किया है जो गज़ल बेच रहे हैं, हम अपने ही बागों का तो फल बेच रहे हैं। ये जवाब असातिज़ा का रहता है। गैबी साहब, एक सवाल और आपसे कि जिस तरीके से अभी मुल्क के जो हालात हैं, जो सहाफ़ी होता है या जो शायर होता है, एक तरीके से कह लीजिए कलमकार, वो जो मसले मसाइल होते हैं पूरे मुल्क के, वो अपनी कलम के ज़रिए से लिखता है और समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शायर समाज में ऐसे भी हैं जो धर्म का और एक तरीके से धर्म का प्रचार करते हैं और एक धर्म से दूसरे धर्म पर तंज करते हैं। तो ऐसी शायरी कहाँ तक अदब की दुनिया को रोशन कर सकती है? नहीं, शायरी देखिए इशारों और कनायों का नाम है। गालिब ने भी हुकूमत को तंज़ किया, लेकिन वो अल्फाज ऐसे नहीं थे। हर दौर में वो अल्फाज उसी तरह के होते हैं। अगर आपने शायरी में बाज़ारियत, आसान लफ्ज़ या
ڈائریکٹلی حکومت کو کچھ بات کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ شاعر نہیں ہے. وقتی طور سے داد اور تالیاں وصول کر کے جذبات کو بھڑکا کے ایک رات کے مشاعرے کو انقلاب میں تبدیل کر کے وہ کبھی معتبر نہیں ہو سکتا. آپ بہت زیادہ مشاعرہ پڑھ لیجئے، آپ کو شہرت مل جائے گی لیکن آپ کی معتبریت جاتی رہے گی. بہت سے لوگ اس طرح ڈائس کے ہیرو رہے لیکن ان کے جانے کے بعد انہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا ہے. اس لیے زمین پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. ڈائس تو ایک رات کی بات ہوتی ہے. جی، اور اسی کے ساتھ غیبی صاحب یہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش ہم کریں گے کہ ملک میں تمام لوگوں کے ساتھ لوگوں کا ماننا ہے کہ حکومت بھید بھاؤ کرتی ہے، اور تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا یہ جو ہمارا ہندوستان ہے، یہ جو ہمارا مشترکہ ہے، اور یہ جو ہمارے ملک کی جو خوبصورتی اس سے پہلے ہوا کرتی تھی، وہ کہاں تک ہمارا ملک آج محفوظ ہے؟ بھائی چارگی کہاں تک ہمارے ملک میں ہے، اور کہاں تک یہ ساری چیزیں بہتر ہیں ابھی تک؟ دیکھیے، ملک جو ہے نفرتوں کے گھیرے میں ہے، نفرت کے آخری سٹیج پر ہے. اگر آج ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگ، صحافی ہوں، شاعر ہوں، ادیب ہوں، قلمکار ہوں، اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو یقین مانیے یہ ملک خطرے میں پڑ جائے گا، اور ہم سب پہ الزام ہوگا کہ ایسے حالات میں آپ نے کیوں نہیں حکومت کو جگایا، سیاست کو جگایا، ہمارے رہنماؤں کو باخبر کیا. ہمارا کام ہے کہ حالات سے باخبر کرنا، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، نثر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے. ہمارا کام ہے جگاتے رہنا. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج جو ہندو مسلم کا جو درار ہے، جو فراق ہے، اس کو بھرنے کے لیے ایک عمر چاہیے. جو 8-10 سال میں یہ فراق پیدا ہوا، جو جدائی پیدا ہوئی، ایک دوسرے کو جدا کرنے کی جو گفتگو چل رہی ہے، جو مشن چل رہا ہے، اللہ کرے اس مشن میں کوئی کامیاب نہ ہو. اور میری دعا یہی ہے کہ وطن کا پیار دنیا میں میری پہچان بن جائے، میں اپنا دل بناؤں اور ہندوستان بن جائے. اچھا، ایک چیز یہ جو سینئر شعراء اکرام ہیں، ایک طریقے سے آپ منور رانا صاحب کی بات کر لیجئے کہ منور رانا صاحب کئی طریقے کے بیانات اپنے سوشل میڈیا سے لے کر دیش کی جو بڑی میڈیا پلیٹ فارم اس پہ دیتے ہیں، اور منور رانا صاحب پر طنز بھی کیا جاتا ہے. تو کہاں تک لگتا ہے کہ ایک بڑا شاعر، کئی غیر ذمہ دارانہ بیان بھی منور رانا صاحب کے رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ ایک بڑا شاعر اس طریقے کی جو غلطیاں کرتا ہے، کہاں تک یہ بہتر ہے؟ دیکھیے، منور رانا صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑا دماغ ہے ان کا. بڑے دماغوں کی یہ علامت ہے کہ وہ خود لکیریں کھینچتے ہیں اور خود لکیروں کو مٹاتے ہیں. ان کا فیصلہ نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ عوام کر سکتی ہے. آنے والا وقت کرتا ہے کہ منور رانا صاحب نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا. غالب کو آپ دیکھ لیجئے، 100 سال بعد دنیا کو پتہ چلا کہ غالب بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا مفکر غالب تھا. ان کے دور میں بھی ان کے پاس تنقیدیں ہوتی رہیں. تو مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے. میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. منور رانا صاحب کو انگلی اٹھانا، میں سمجھتا ہوں ادب پہ انگلی اٹھانا ہے. اس لیے منور صاحب کا میں احترام کرتا ہوں. ہمارے ساتھ بہت سے مشاعروں میں راحت بھائی رہے، منور رہے، گلزار دہلوی صاحب رہے، انور جلال پوری صاحب خود ہماری نظامت میں رہے. تو یہ لوگ بڑے محترم ہیں، اور انہی کی خیر و برکت سے جو کچھ بھی ہے ادب تھوڑا بہت چل رہا ہے. پیچھے جو ہماری قافلہ ہے نئی نسلوں کا، ان میں تو واقعی صلاحیت نہیں ہے، صرف آواز ہے اور غزل ترنم پہ پٹری پہ دوڑ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ کئی لوگ ابھی طنز کر رہے ہیں عمران پرتاپ گڑھی پر ہی کہ وہ مذہب کو ٹارگیٹ کر کے غزل پڑھتے ہیں اور ایک مذہب کے پکش میں پڑھتے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ شاعری کسی کے پکش میں پڑھی جائے یا پھر کسی دھرم کو لے کر کے؟ نہیں، جو شاعری آپ کسی کے قصیدے میں کسی کے خلاف، بابری مسجد پر، صدام حسین پر جو بھی شاعری آپ کریں گے، مثلا صدام حسین پہ بہت سے دنیا والوں نے شاعری کی، وہ شاعری آج کوئی نہیں سنے گا. وقت کے ساتھ آپ کی شاعری چلی گئی. بابری مسجد کا مسئلہ حل ہو گیا. اب بابری مسجد کا مسئلے پہ اگر آپ شعر کہتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو کہیں داد نہیں ملے گی. یہ سب وقتی شاعری ہوتی ہے. شاعری میں کوئی جان و نہیں ہے، معیاری شاعری نہیں ہے. یہ لوگ قدرتی شاعر نہیں ہے، اور ان کے یہاں جو ہے شاعری کرنے کا یہ ہے کہ بس عوام کے جذبات کو بھڑکانا اور اسی طرح سے داد وصول کر لینا اور موٹے موٹے لفافے جیب میں ڈال کے اپنے گھر چلے جانا. اور یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ادب کی خدمت کر رہے ہیں. نہیں، ادب ان کی خدمت کر رہا ہے بھائی. ادب کا کہاں یہ خدمت کی ہے؟ ادب تو ان کی کر رہا ہے جو لفظ مدرسہ کو مدرسہ پڑھ رہا ہے.
ادب نے بتایا کہ لفظ مدرسہ ہے، مدرسہ نہیں ہے۔ عمران پرتاپ گڑھی کے بیانات ایک ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اردو مجھے نہیں آتی، میں ہندی کا اسٹوڈنٹ۔ نہیں نہیں، ہماری نظامت میں عمران صاحب پڑھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے بھی ان سے یہی مشورہ دیا، لیکن وہ ہندی کے آدمی ہیں، اس لیے اہل علم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور نئی نسلیں انہیں چاہتی ہیں، اور ان کے آ جانے سے بھیڑ، رونق اور مشاعرہ تھوڑا واہ واہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کاغذ پہ اس کے شعر کو اتاریں گے، اس کو پھیلائیں گے، اس کو تختی کریں گے، تو اساتذہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس پہ کوئی نقاد قلم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور کچھ شعراء اکرام کا یہ بھی ماننا ہے کہ موجودہ حکومت میں ملک کو بہت خطرہ ہے، اور یہاں پہ مذہب کی سیاست کر کے آپس میں لڑانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ تو آپ بھی ایک ناظم ہیں اور ایک شاعر بھی ہیں، تو آپ کس نظر سے آج کے ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر گھوشت کرنے کا پورا پلان ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کی ایک علامت ہے، قدرت نے یہاں دو ندیوں کو ملایا ہے۔ مودی جی نے اگر گلے ملانے کا ہنر بھول گئے ہیں تو ان کو الہ آباد آنا چاہیے، اور پوری دنیا میں یہ پیغام دینا چاہیے کہ دیکھیے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ ندیاں جب گلے مل سکتی ہیں تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں، ہم ایک دوسرے سے نفرت کیوں کریں؟ ہمیں محبت کا درس دینا چاہیے، اخوت کا درس دینا چاہیے۔ سیاست والے جو کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ شاعر اسے اپنے نغموں سے بجھا دے گا، یہ مجھے یقین ہے، میرا پورا اعتماد ہے۔ غیبی صاحب، ایک اور سوال آپ سے کہ اتر پردیش کے جو موجودہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ جی کا ایک حال ہی میں بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ رام بھکتوں پر گولی چلانے والی سرکار چاہیے یا رام مندر بنانے والی سرکار چاہیے۔ تو آپ ایک شاعر ہیں، آپ کو کہاں تک ان کا یہ بیان صحیح لگ رہا ہے یا غلط لگ رہا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ذمہ دار ہوتا ہے پورے پردیش کا، تو ایک صوبے کا، تو کہاں تک یہ بیان ان کے بیان کو آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، یوگی جی مہاراج ہیں، وہ مندر کے پجاری ہیں، انہیں پہلی بات تو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ سناتن دھرم میں یہ ہے کہ جب آپ یوگی ہو جائیں تو آپ سیاست سے دور رہیے، اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ جب آپ اللہ والے ہو جائیں یا امام ہو جائیں یا مؤذن ہو جائیں تو آپ کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ اس لیے میرے ذہن میں ایک شعر ہے کہ کبھی گھٹتی کبھی بڑھتی ندی کے ساتھ مت رہیے، کبھی گھٹتی کبھی بڑھتی ندی کے ساتھ مت رہیے، کہیں رہیے سیاسی آدمی کے ساتھ مت رہیے۔ تو جب وہ سیاست میں آ گئے ہیں تو وہ کچھ بھی بیان دے سکتے ہیں، اس بیان سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، اور ان کے ہاں بھی کچھ سوجھ بوجھ ہوگی، اور ان کے ہاں بھی شعور پیدا ہوگا، دھیرے دھیرے وہ اپنا دم توڑ دیں گے۔ غیبی صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں، آپ ایک ناظم کے ساتھ ساتھ آپ شاعر بھی ہیں، تو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آپ کو سنا دیجیے آج کے جو حالات حاضرہ، جو آج کا یہ موجودہ وقت ہے، اس کا کچھ شاعری۔ جی بالکل، میں ایک غزل کے دو شعر سماعت فرمائیے۔ اس طرح سے بزم میں لی اس نے انگڑائی کہ بس، اس طرح سے بزم میں لی اس نے انگڑائی کہ بس، تو اس طرح سے بزم میں لی اس نے انگڑائی کہ بس، ہو گئے شیخ حرم بھی ایسے شیدائی کے بس، اس طرح سے بزم میں لی اس نے انگڑائی کے بس، میں کدے پر اس طرح کالی گھٹا چھائی کی بس، میں کدے پر اس طرح کالی گھٹا چھائی کے بس، توڑ دی توبہ طبیعت ایسی للچائی کے بس، ہو گئے شیخ حرم بھی ایسے شیدائی کے بس۔ اب یہ شعر آ رہا ہے جو حالات حاضرہ کے اوپر ہے، سماعت فرمائیے۔ دیکھیے شاعری کسے کہتے ہیں، یہ ہے شعر۔ اس طرح سے بزم میں لی اس نے انگڑائی کے بس، ریزہ ریزہ ہو گیا پل بھر میں ہستی کا وجود، ریزہ ریزہ ہو گیا پل بھر میں ہستی کا وجود، چوٹ ایسی ہم
ने राहे इश्क में खाई के बस हो गए शेख हरम भी ऐसे शैदाई के बस। एक नागन की तरह लम्हा बलम्हा दोस्तों, एक नागन की तरह लम्हा बलम्हा दोस्तों, मुझको ऐसी डस रही थी शाम तन्हाई के बस, इस तरह से मैं कदे पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया उमर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई। हमारे साथ जो मौजूद थे आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम जनाब गैबी जौनपुरी साहब, जिनसे हमारी हालात हाज़रा पर ख़ास और तफसीली गुफ्तगू हो रही थी। आप तमाम नाजरीन से मैं इसी शेर के साथ विदा चाहता हूँ। मुलाकात होगी अगले एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। हमारी नफ़रतों की आग में सब कुछ न जल जाए कि हम दोनों को आइंदा इसी बस्ती में रहना है। कैमरामैन माज़ अहमद के साथ उमैर आज़मी, मिल्लत टाइम्स, जौनपुर शाहगंज। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफ़रत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com